ایک سال گزر گیا اور بالکل لگتا ہے جیسے کل ہی کی بات ہے. ایسا ہی ہے. ہر دن مزید ابو کی یاد میں اضافہ ہوتا ہے, ہر دن مزید ان کی یاد میں جو ہے وہ اور زیادہ شدت آ جاتی ہے. وہ اپنی والدہ کے بہت قریب تھے. میں نے ریحان بھائی ابو کو ایسے دیکھا ہے کہ میرے ابو دن میں شوٹنگ کیا کرتے تھے, رات کو لائیو 2 شوز کرتے تھے, ہمارا لاہور تھیٹر تھا لاہور میں, اور اس کے بعد گھر آ کر 1 گھنٹہ میری دادی کے پیر بھی دبایا کرتے تھے اور پھر سوتے تھے. یہ ابو کی روٹین میں نے 15 سال دیکھی ہے, اینڈ دیٹ از دا ریزن کہ اللہ پاک نے ان کو اتنا نوازا. وہ میری دادی کے پیر چوم کر جاتے تھے اسٹیج پہ. جو ان کا ہاسپٹل ہے, ماں ہاسپٹل جو انہوں نے شروع کیا تھا, وہ ان کو کبھی ہوتا تھا کہ یہ کمپلیٹ اس طرح سے نہیں ہوا جیسے ہونا چاہیے تھا, اور وہ اس طرح سے بنا نہیں. تو وہ ایک چیز کبھی انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ یہ بنے, اور انشاءاللہ تعالیٰ میری دعا اور خواہش ہے کہ وہ ہاسپٹل ان کا بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ. دنیا کا شاید کوئی ایسا ملک نہیں ہوگا جو انہوں نے نہ دیکھا ہو. ایسا ہی. کوئی ان کی فیوریٹ جگہ؟ جی, ان کو انگلینڈ بہت پسند تھا, اور ہم لوگ ہر سال ویکیشن پہ انگلینڈ ہی جاتے ہیں. میری آدھی فیملی انگلینڈ میں ہی رہتی ہے. اچھا, عمر بھائی سے تو دنیا کا ہر آدمی ملنا چاہتا تھا, بے شمار لوگ. جی. کچھ کو یہ موقع ملا, کچھ کو نہیں ملا اپنی زندگی کے اندر. کون سی ایسی شخصیت ہے جس سے عمر بھائی ملنا چاہتے تھے؟ ابو کا دل کرے تو وہ کسی بھی شخصیت کو ایک اہم شخصیت بنا کر مل لیا کرتے تھے. یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کا نام لیتے تھے. وہ کوئی عام سا آدمی بھی اگر آ جائے, ان کے کافی ایسے دوست بھی تھے جو آتے تھے تو وہ بڑے خاص ہو جاتے تھے, اور ابو ان کے ساتھ بہت ٹائم گزارتے تھے, تو ہمیں لگتا تھا وہ بھی سیلیبریٹی ہے, یا ان کو ابو اگر ان سے بات کر رہے ہیں تو وہ اسی طرح سے ہی کرتے تھے. کیونکہ میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ ریحان بھائی وہ ایک درویش صرف انسان تھے. درویشی ان میں اتنی تھی کہ وہ کبھی بھی انہوں نے پوز نہیں کیا کہ آئی ایم عمر شریف, یا کہ میں آئی ایم دا کنگ آف کامیڈی, یا میں اتنا بڑا سپر اسٹار ہوں. ان کے اندر اتنی عاجزی, اور ہمیشہ مجھے کہتے تھے کہ جواد ہمیشہ اس درخت کو پھل لگتا ہے جو جھکا ہوا ہوتا ہے. السلام علیکم. کہانیاں کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں ریحان احمد آپ کی خدمت میں. عمر شریف صاحب پاکستان کا ایک بہت بڑا نام, ایک ایسی شخصیت جس کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ ان لوگوں میں شامل تھے, پاکستان کے ان چند لوگوں میں شامل تھے جنہیں سب سے زیادہ چاہا گیا, سب سے زیادہ پیار کیا گیا, اور آج بھی کیا جاتا ہے, تو غلط نہیں ہوگا. لیکن اب سے 1 سال پہلے وہ ہم سب کو چھوڑ کر چلے گئے. بظاہر وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے, لیکن اپنی یادوں میں, اپنی باتوں میں, اور اپنے خوبصورت کاموں میں, اور اپنے خوبصورت ڈراموں کے حوالے سے وہ ہمیشہ ہمیشہ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ان کی پہلی برسی کے موقع پر ان کے بڑے صاحبزادے جناب جواد عمر شریف صاحب سے بات کریں, اور کچھ ایسی باتیں ان سے جاننے کی کوشش کریں جو عمر شریف صاحب کے بارے میں اب تک سامنے نہیں آئیں, اور جن کا ایک بہت خاص تعلق ہے جواد عمر سے اور ان کی فیملی سے. جی, کیسے ہیں جواد آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ ریحان بھائی کہ آپ تشریف لائے میرے گھر پہ, اور آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ آ کر ابو کی برسی کے حوالے سے بات کریں گے. میں ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر ہے, اور دعا کرتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے اور سن رہے ہوں گے اس وقت, وہ سب ٹھیک ہوں. بالکل صحیح ہے. جواد بھائی یہ بتائیے کہ کیا محسوس کرتے ہیں, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ 1 سال گزر گیا اور بالکل لگتا ہے جیسے کل ہی کی بات ہے. ایسا ہی ہے. لیکن آپ کے لیے تو ظاہر ہے کہ ہر دن جو آپ نے اس سال کے دوران گزارا. میرے لیے تو یہ سال بہت بھاری گزرا ہے, بہت پینفل ایئر تھا یہ میرے لیے, بلکہ اب آنے والے جتنے بھی سال ہوں گے تقریباً وہ سب میرے لیے ایسے ہی گزریں گے جیسے کہ یہ سال گزرا ہے, اور بہت مشکلوں سے گزر رہا ہے. ہر دن مزید ابو کی یاد میں اضافہ ہوتا ہے, ہر دن مزید ان کی یاد میں جو ہے وہ اور زیادہ شدت آ جاتی ہے. اور ابو ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے, اور یہ ایک فیکٹ ہے کہ ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے. تو میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ نے پریپریشن کیسی کی ہے. تو انہوں نے مجھے پریپیئر کیا آخرت کے لیے کہ جب تم اس دنیا سے جاؤ گے تو تم میرے بیٹے ہو, تم نے میری لیگیسی کو کنٹینیو کرنا ہے, تم نے جو کام میرے سے ادھورے رہ گئے ہیں ان کو پورا کرنا ہے. تو یہ تربیت زیادہ انہوں نے دی ہے, اور وہ ان کا بڑا ایمان تھا اس بات پہ کہ جس وقت جس بندے نے جانا ہے اس دنیا سے وہ جائے گا, اور اللہ کے سامنے جب ہم پیش ہوں تو ایسے ہوں کہ ہم فیس کر سکیں, ایسے کام کریں. بالکل صحیح ہے. اچھا جواد بھائی یہ بتائیے کہ عمر بھائی نے جو محنت کی اپنا مقام بنانے کے لیے, بہت نیچے سے انہوں نے اسٹارٹ کیا اور پھر اتنا اوپر تک گئے کہ پاکستان میں شاید کوئی بھی وہاں تک نہیں پہنچا. تو وہ جو ایک مقام ہے, ان کی اسٹرگل ہے, ان کی جو جد و جہد ہے, اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ کے سامنے؟ تو وہ ہم نے تو ظاہر ہے کہ باہر سے وہ سب کچھ دیکھا, اخباروں کے حوالے سے, ٹیلی ویژن اسکرین کے حوالے سے. آپ نے تو ہر لمحہ. بالکل. میں نے میری انسپریشن میرے والد صاحب ہیں, میں نے ان کو ہی دیکھا, ان کی شہرت کو, ان کی عزت کو, ان کے کام کرنے کے طریقے کو. تو ابو کے اندر جو یہ لوگوں کی ہیلپ کرنے کا
ایک جذبہ تھا ان کے اندر. انہوں نے اتنی این جی اوز کے لیے کام کیا, کاؤنٹلیس این جی اوز کے لیے, اسپیشلی شوکت خانم کے لیے 15-20 سال ابو نے کام کیا. اور جب بھی اس ملک پہ, جیسے کہ ابھی سیلاب کی صورتحال ہے, ایک ملک پہ ایک آفت آئی ہوئی ہے, جب بھی آئی تو ابو نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. مجھے یاد ہے ریحان بھائی, ابو کا بائی پاس آپریشن ہوا تھا, ہارٹ کی سرجری ہوئی تھی 2005 میں, اور زلزلہ آیا تھا. سو ڈاکٹرز ایڈوائز ہم بیڈ ریسٹ, کمپلیٹ بیڈ ریسٹ. لیکن جب ضرورت پڑی فنڈ ریزنگ کی تو ابو اسی حالت میں ہی وینٹ دیر, انہوں نے وہاں جا کے شو کیا, فنڈ ریزنگ کی, اور پورا وہ اتنے محب الوطن پاکستانی تھے, اتنے سچے پاکستانی تھے اور سچے عاشق رسول تھے. وہ اپنا ایمان رکھتے تھے اس بات پہ کہ میں نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے. اللہ پاک نے ان کو جو مقام دیا, جو عزت بخشی, بہت کم لوگوں کو اتنا عزت ملی اور اتنا پیار ملا لوگوں سے. اور آج بھی میں جب بھی کہیں جاتا ہوں, جو رسپیکٹ ہے ان کی, یہ ان کے وہ کام ہیں جو سوشل ورک وہ کیا کرتے تھے, جس وجہ سے لوگ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا جواد بھائی, یہ بھی ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی زندگی میں آگے بڑھتا ہے تو بہت ساری کامیابیاں جہاں سے ملتی ہیں, تو وہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی کوتاہی رہ جاتی ہے, کوئی کمی رہ جاتی ہے, کوئی خلش ہوتی ہے دل میں. وہ سوچتا ہے کہ یار یہ چیز شاید میں مزید کر لیتا تو مزید کچھ حاصل کر لیتا. ایسی کسی چیز پہ کبھی کوئی پچھتاوے کا اظہار کرتے ہوئے آپ نے عمر بھائی کو کبھی دیکھا؟ دیکھیں, میری ان سے جو قربت رہی ابو سے, میں بڑا ایموشنل ان کے لیے تھا, ایموشنل, اور مطلب اتنا زیادہ میں ایموشنل تھا کہ میں ابو کی جو ہے نا وہ ہر چیز کو فالو کرتا تھا, ان کو اٹھنے بیٹھنے کو, جس طرح وہ ملتے تھے لوگوں سے, اور وہ مجھے ہی بلاتے تھے ہر کام کے لیے, میرے ساتھ ہی وہ اتنا مجھے سمجھتے تھے اس قابل کہ میں ان کو مینیج کر سکوں, ان کو چیزوں کو ان کے ساتھ رہ سکوں اور سیکھ سکوں. اور پچھتانا تو اس طرح ایسا نہیں ہوتا, بٹ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو ان کا ہاسپٹل ہے, ماں ہاسپٹل جو انہوں نے شروع کیا تھا, وہ ان کو کبھی ہوتا تھا کہ یہ کمپلیٹ اس طرح سے نہیں ہوا جیسے ہونا چاہیے تھا, اور وہ اس طرح سے بنا نہیں. تو وہ ایک چیز کبھی انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ یہ بنے, اور انشاءاللہ تعالیٰ میری دعا اور خواہش ہے کہ وہ ہاسپٹل ان کا بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ایک چیز. اور جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا, سو ہی واز ناٹ دیئر, وہ کراچی میں تھے, اور میری دادی جو تھیں وہ ہمارے ساتھ لاہور میں تھیں, ابو کراچی ڈرامہ کرنے آئے ہوئے تھے. تو وہ ایک ان کو تھا ریگریٹ کہ میں اس ٹائم پہ وہاں نہیں تھا, لیکن وہ پہنچ گئے تھے اسی دن ہی. بٹ یہ وہ اپنی والدہ کے بہت قریب تھے. میں نے ریحان بھائی ابو کو ایسے دیکھا ہے کہ میرے ابو دن میں شوٹنگ کیا کرتے تھے, رات کو لائیو 2 شوز کرتے تھے, ہمارا لاہور تھیٹر تھا لاہور میں, اور اس کے بعد گھر آ کر 1 گھنٹہ میری دادی کے پیر بھی دبایا کرتے تھے اور پھر سوتے تھے. یہ ابو کی روٹین میں نے 15 سال دیکھی ہے, اینڈ دیٹ از دا ریزن کہ اللہ پاک نے ان کو اتنا نوازا. وہ میری دادی کے پیر چوم کر جاتے تھے اسٹیج پہ, تو وہ کہتے تھے میرے زبان میں جو روانی ہے نا جواد, یہ اسی وجہ سے کہ میں اپنی ماں کے پیر چومتا ہوں. تو آج جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, میں ان کو یہ ایڈوائس کرنا چاہتا ہوں کہ آلویز رسپیکٹ یور پیرنٹس. آپ کے جو ماں باپ ہیں وہ سب سے اہم قیمتی ہیرے جواہرات ہیں آپ کی لائف میں. ان کی جتنی عزت آپ ان کی زندگی میں کر سکتے ہیں. انسان کی تخلیق کا مقصد ہی عبادت کے بعد ماں باپ کی خدمت ہے, اور ہم سب کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کو ایسے ہی لیں جیسے انہوں نے ہی ہمیں بتایا کہ دین کیا ہے, رب کون ہے, انہوں نے ہی ہمیں نماز سکھائی, روزہ سکھایا, سب کچھ سکھایا. تو وہ ہمارے لیے اولین ہونا چاہیے. میں آج کل دیکھتا ہوں معاشرے میں لوگ اس طرح کے ہیں کہ وہ نہیں اس طرح سے ماں باپ کو اہمیت دیتے, بٹ میں ایڈوائس کروں گا, میں نے تو بہت جتنا میں کر سکتا تھا اپنے پیرنٹس کی خدمت کی, لیکن میں یہ ایڈوائس کرنا چاہوں گا ینگر جنریشن کو کہ اگر آپ نے دعا لینی ہے, کیونکہ میں نے دعائیں لی ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, کہ اپنے ماں باپ کی دعا ضرور لو. بالکل صحیح ہے. اچھا میں نے سنا ہے, ظاہر ہے کہ آپ نے تو بہت قریب سے دیکھا کہ بڑی روحانی شخصیت تھے, روحانیت سے ان کا بڑا گہرا تعلق تھا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا بڑا, اس حوالے سے کچھ واقعات. بالکل, میں بتانا چاہوں گا یہاں پر کہ جب بھی ہمارے گھر میں کوئی تقریب ہوتی تھی, کیونکہ اس کا اختتام ذکر الہی پہ ہوتا تھا, تو وہ ذکر کرنے کا ان کو اتنا شوق تھا. اسلامک ہسٹری پہ ریسرچ کرنا, وہ پڑھتے تھے, لوگوں سے بات کرتے تھے, بیٹھتے تھے محفلوں میں, اور وہ بیان بہت اچھا کرتے تھے, بہت اچھے ذاکر تھے. اور جتنی بھی ابو نے ہمیں تربیت دی ہے وہ ہم نے ابو کی محفل میں بیٹھ کے سیکھی ہے. میں ان کے نیچے بیٹھتا تھا ہمیشہ اور ان کو دیکھتا رہتا تھا کہ ابو نے, بلکہ میں انفیکٹ آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا. جب 420 فلم ریلیز ہوئی, سو میں بہت چھوٹا تھا اس ٹائم پہ, کیپری سنیما میں فلم لگی ہوئی تھی, تو ایک سین میں ابو کو وہ کلیشن کوف سے وہ مارتے ہیں, انیل چودھری تھے وہی پاسٹ اوے آلسو, اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے. تو وہ ابو کو ایک سین میں مارتے ہیں, تو مجھے تو پتہ نہیں تھا, میں جلدی سے اٹھا اور میں سمجھا وہ دھوتی پہنے ہوئے تھے, تو میں سمجھا یہ پردہ جو اسکرین کا ہے دھوتی, تو میں نے وہی کھینچ لیا, یہ جانتے ہوئے کہ میں اس کو پیچھے کر لوں ابو سے. تو پھر ابو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے آفس میں, تو مجھے وہ لے کے گئے وہاں پہ میری امی کہ بھائی نہیں یہ بہت رو رہا ہے اور آپ ابو کا خون نکل رہا ہے فلم میں. تو اس دن پتہ لگا کہ یہ تو سنیما ہے. اور پھر ابو نے مجھے اتنا پیار کیا اور مجھے سکھایا کہ جواد ہر چیز ریئل نہیں ہوتی ہے, تمہیں یہ لگ رہا ہے یہ میں ایکٹنگ کر رہا ہوں,
اور میں ایسا کرتا ہوں. تو پھر انہوں نے مجھے اپنے ساتھ رکھنا شروع کیا اور اس طرح سے میں نے سیکھنا شروع کیا ابو کے ساتھ. اور میں سمجھتا ہوں ہر چیز کا دار و مدار نیت پر ہے اور نیت کا بہت گہرا تعلق اخلاق کے ساتھ ہے. تو ابو کی نیت بڑی صاف تھی. وہ کوئی بھی کام کرتے تھے نیہان بھائی اتنی صاف نیت سے کرتے تھے, اتنے صاف دل سے کرتے تھے. اول تو وہ کرتے تھے یا تو پھر وہ نہیں کرتے تھے تو بالکل نہیں کرتے تھے. وہ بڑے موڈی آدمی تھے, بڑے اپنے موڈ کے تھے. ان کا موڈ ہوتا تھا تو وہ جو ہے وہ اور کافی ان کے موڈ جو ہیں وہ سوئنگس بھی ہوتے تھے اس میں. اور ایک درویش انسان تھے, ہر وقت ذکر کرتے رہتے تھے. یعنی کہ جب ہم ٹریول کرتے تھے ابو کے ساتھ تو میں ڈرائیو میں ہی کرتا تھا گاڑی, تو اگر ہم لاہور سے اسلام آباد جا رہے ہیں بائی روڈ موٹر وے پہ تو ہماری گاڑی میں کوئی گانا نہیں بجتا تھا. کیا ہوتا تھا, ہم خاموش ہیں, ابو ذکر کر رہے ہیں, ابو درود شریف کا ورد کر رہے ہیں, تیسرا کلمہ بہت شوق سے پڑھتے تھے, تیسرے کلمے کا ورد کرتے رہتے تھے اور اکثر و بیشتر وہ خاموش رہتے تھے. میں ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ابو کی جو پرسنل لائف میں وہ خاموش رہتے تھے اور سوچتے بہت تھے اور سوچ بچار بہت کرتے تھے اور یہی سوچتے رہتے تھے کہ میں کس طرح لوگوں کے کام آ سکوں, کس طرح سے میں لوگوں کی زندگی کو آسان بنا سکوں. بالکل صحیح. دنیا گھومے وہ, دنیا کا شاید کوئی ایسا ملک نہیں ہوگا جو انہوں نے نہ دیکھا ہو. ایسا ہی. کوئی ان کی فیوریٹ جگہ؟ جی, ان کو انگلینڈ بہت پسند تھا اور ہم لوگ ہر سال ویکیشن پہ انگلینڈ ہی جاتے ہیں. میری آدھی فیملی انگلینڈ میں ہی رہتی ہے تو لنڈن ان کو بہت پسند تھا. ان کی میری پھپھو بھی وہاں پہ رہتی تھیں, اب ان کا بھی انتقال ہو گیا. خالہ ماموں کافی کزنس میرے انگلینڈ میں رہتے ہیں. تو ابو کی فیوریٹ ڈیسٹینیشن لنڈن. وہ کہتے تھے یہاں کا مجھے ماحول بڑا پسند ہے, یہاں پہ لوگ بڑے اچھی طرح سے گریٹ کرتے ہیں, بہت اچھے اخلاق کے لوگ ہیں. وہی بات میں کہہ رہا ہوں نا کہ اخلاق ان کا اتنا اچھا تھا ابو کا, وہ اتنے پیار سے ملتے تھے کہ کوئی ان سے بھی اگر پیار سے ملتا تھا تو وہ اس کو اپریشیٹ کرتے تھے. کبھی حج یا عمرے پہ ان کے ساتھ جانے کا موقع ملا؟ بالکل. میں نے کئی عمرے کیے ہیں ان کے ساتھ اور مجھے یاد ہے جب ہم فرسٹ ٹائم عمرے پہ گئے پوری فیملی ہماری, تو ابو نے ہمارے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے ایسے. میری بہن کا, وہ بھی اب اس دنیا میں نہیں, اللہ ان کو کری کہ رحمت کرے. میری امی, میرا بھائی, میں, ہم سب کے ابو نے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور بولا تھا آنکھیں نیچے رکھو اور چلتے رہو. اور جیسے ہی خانہ کعبہ ہم نے فرسٹ ٹائم ہم سب نے دیکھا تو ابو نے کہا جو دعا مانگو گے وہ قبول ہوگی, آنکھ جھپکے بغیر تم نے جو دعا مانگنی ہے وہ قبول ہوگی. تو ہم سب نے جب ایک ساتھ دیکھا تو جو دعائیں مانگی آپ یقین کریں نیہان بھائی وہ ساری قبول ہوئی الحمدللہ. اور ابو کی بڑی یادیں ہیں, مطلب ہمیں بہت ابو نے گھمایا, ہم بہت زیارتوں پہ گئے وہاں پر. انفیکٹ وہاں پہ ایک لائبریری بھی ہے, وہاں پہ بھی ہم گئے اور کچھ خطوط ہیں جو اسپیشلی وہاں پر ہیں, وہ ابو کو گفٹ ہوئے وہاں سے, وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے. تو بہت ساری یادیں ایسی جو عمرے پہ ابو کے ساتھ سعودی عرب جب ہم گئے تو ہمارے ساتھ ہمیشہ رہیں گی. بالکل بالکل. اچھا, عمر بھائی سے تو دنیا کا ہر آدمی ملنا چاہتا تھا, بے شمار لوگ. جی. کچھ کو یہ موقع ملا, کچھ کو نہیں ملا اپنی زندگی کے اندر. کون سی ایسی شخصیت ہے جس سے عمر بھائی ملنا چاہتے تھے؟ دیکھیں یہ سوال ایسا ہے کہ ابو کا دل کرے تو وہ کسی بھی شخصیت کو ایک اہم شخصیت بنا کر مل لیا کرتے تھے. یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کا نام لیتے تھے, وہ کوئی عام سا آدمی بھی اگر آ جائے. ان کے کافی ایسے دوست بھی تھے جو آتے تھے تو وہ بڑے خاص ہو جاتے تھے اور ابو ان کے ساتھ بہت ٹائم گزارتے تھے تو ہمیں لگتا تھا وہ بھی سیلیبریٹی ہے, یا ان کو ابو اگر ان سے بات کر رہے ہیں تو وہ اسی طرح سے ہی کرتے تھے. کیونکہ میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ ریحان بھائی وہ ایک درویش صرف انسان تھے. درویشی ان میں اتنی تھی کہ وہ کبھی بھی انہوں نے پوز نہیں کیا کہ آئی ایم عمر شریف یا کہ میں آئی ایم دا کنگ آف کامیڈی یا میں اتنا بڑا سپر اسٹار ہوں. ان کے اندر اتنی عاجزی, اور ہمیشہ مجھے کہتے تھے کہ جواد ہمیشہ اس درخت کو پھل لگتا ہے جو جھکا ہوا ہوتا ہے, تو اپنی زندگی کو ایسے بناؤ کہ تم جھکاؤ میں رہو اور ہمیشہ سایہ دو لوگوں کو. اور درخت سے وہ ریلیٹ کرتے تھے اپنے آپ کو, یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ ایک درخت جو ہے وہ لوگوں کو پھل دیتا ہے, سایہ دیتا ہے, معاشرے میں کاربن ڈائی آکسائڈ کھینچ کے آکسیجن پرووائڈ کرتا ہے. جب وہ کٹ جاتا ہے تو اس سے لکڑی بنتی ہے, پیپر بنتا ہے, لوگ اس سے لکھتے ہیں, علم حاصل کرتے ہیں. جب وہ بالکل اپنی آخری فارم میں آ جاتا ہے تو وہ چولہا جلانے کے کام آتا ہے. تو ایک درخت کی طرح اپنی پوری زندگی جوانی سے بڑھاپے تک لوگوں کے کام. بالکل صحیح. بے شمار کامیابیاں حاصل کی عمر بھائی نے اور پوری دنیا میں حاصل کی. جہاں جا کے کھڑے ہو جاتے تھے وہاں پہ لوگ ان کے فین بن جاتے تھے. ان کی اپنی نظر میں جی کامیابی کی ڈیفینیشن کیا تھی؟ ان کی نظر میں اصل کامیابی, زندگی کی سب سے بڑی کامیابی وہ کیسے کہتے تھے؟ وہ جو اصل کامیابی ان کی زندگی کی تھی وہ تھی ماں باپ کو راضی کرنا. ان کی بہت چھوٹی ایج تھی ابو کی, مطلب بہت چھوٹے تھے ابو جب میرے دادا کا انتقال ہو گیا. تو والد صاحب کو تو اس طرح سے نہیں دیکھا, بٹ والدہ کی کو راضی کرنا ان کے نزدیک سب سے بڑی سیٹسفیکشن تھی کہ یار میں نے اگر یہ کر لیا جواد, اور تم مجھے بھی کہتے تھے کہ تم یہ کرو گے تو تم کامیاب ہو. اور اس کے علاوہ ان کی جو سیٹسفیکشن آپ مجھ سے پوچھیں ابو کی, وہ لوگوں کو ہنسانے میں اور خوش کرنے میں, اور جو وہ کام کرتے تھے اپنا, جو وہ فلاحی کام کرتے تھے, جو وہ مدد کیا کرتے تھے, وہ ان کو بڑا سیٹسفائی کرتا تھا. اور وہ بڑے مطلب بتاتے بھی نہیں تھے کسی کو, مطلب ہمیں بھی نہیں کوئی گھر میں آ کے بتاتے تھے کہ میں نے آج اس کی مدد کی اس کی, لیکن جو ہم نے دیکھا ان کو کرتے ہوئے, جیسے ہم کہیں جا رہے ہیں ٹریفک سگنل پر رکے ہیں, سردیوں کا دن ہے تو ابو نے اپنا ہی کوٹ اتار کے اس بندے کو دے دیا کہ بھائی تم یہ پہن لو, تمہیں ٹھنڈ لگ رہی ہے. تو اس طرح کی چیزیں ان کی میں نے دیکھی ہیں کہ وہ چیزیں ان کو سیٹسفائی کرتی تھی.
بالکل صحیح. آخری جو ان کے دن تھے, آخری جو کچھ مہینے تھے, کچھ دن تھے جب وہ ہاسپٹل میں بھی رہے, جنرلی بات کر رہا ہوں آپ سے میں, پوری فیملی کے لیے ایک بڑا مشکل اور سخت ٹائم ہوتا ہے وہ, آپ سب نے وہ گزارا, اور پوری قوم اس کی وٹنس بھی ہے, پوری قوم پوری دنیا کے اندر دعائیں ان کے لیے ہوئیں. مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت کی یادیں آپ کس طرح سے اس کو یاد کرتے ہیں؟ میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں. وہ جتنا میری زندگی کا سب سے میں کیا بولوں برا وقت آپ کہہ لیں کہ وہی تھا, وہ جو ٹائم ہمارا ہاسپٹل میں گزرا, کیونکہ میں ہاسپٹل میں ہی رہتا تھا, ان کے پاس ہی رہتا تھا. ایون میں ادھر ہی ICU کے باہر ہی بیٹھا رہتا تھا کہ ابو کو کسی نرس ورس کو بھی آواز نہ دینی پڑے, مجھے ہی آواز دیں, وہ مجھے ہی بلائیں. جتنا بھی ہو سکتا تھا ہیومنلی پاسبل وہ کرنے کی کوشش کی, بٹ اٹ واز دا ویری ٹف ٹائم فار اس. اور ہم لوگ ابھی تک اس میں سے باہر نہیں نکل پائے, اس غم میں سے, کیونکہ جو لوگ بھی ملتے ہیں وہ ابو کو اتنا پیار کرتے ہیں. تو یہ ایسا ارریپلیسیبل لاس ہے, اور میرے تو والد صاحب تھے, تو میرے لیے تو یہ ایسا لاس ہے جو کبھی ریپلیس نہیں ہو سکتا, نہ ریپیئر ہو سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ٹائم کے ساتھ یہ تھوڑا سا ہیل ہو جاتا ہے, بٹ میں نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ جو دل کے اندر رہتا ہے انسان, وہ دل میں ہی رہے گا ساری زندگی, اس کو آپ کبھی فیڈ آؤٹ نہیں کر سکتے. اور میں یہی بلکہ آپ کے چینل کے تھرو لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ میرے والد صاحب کا کوئی ڈرامہ دیکھیں, کوئی فلم دیکھیں, کوئی TV شو دیکھیں, ان کی مغفرت کی دعا ضرور کیجیے گا, کیونکہ یہ چیز اب ان تک پہنچانی ہے, اور یہ چیز پہنچے گی انشاءاللہ. بالکل. آخری 2 سوال ہیں میرے. کچھ یادیں ان دنوں میں جب ہاسپٹل میں تھے, یا بالکل جب ان کی طبیعت خراب تھی, کیا بات کرتے تھے آپ؟ تو بہت قریب. میں ساتھ تھا بالکل ان کے, اور گھر میں بھی ہم ساتھ تھے جب لاسٹ ٹائم میں. کیا کہتے تھے آپ؟ دیکھیں, وہ ان کو پتہ چل گیا تھا ان کی طبیعت خراب ہے, اور انہوں نے مجھے ایک چیز بتائی کہ میری طبیعت خراب ہے, مجھے ہو سکتا ہے کچھ ہو جائے, تم نے کیا کرنا ہے, کس طرح رہنا ہے, کیا کرنا ہے, کون کیا ہے, جس طرح بھی تم نے کیا رسپانس, کس طرح سے تم نے لائف کو گزارنا ہے, وہ باقاعدہ. اور میں روتا تھا آگے سے, میں کہتا تھا وہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, بٹ ہی نیو. ان کو میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, اور وہ بڑا اس کا اظہار کرتے تھے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, اور کچھ ہو سکتا ہے, کچھ غلط بھی ہو سکتا ہے, برا بھی ہو سکتا ہے. تو بس وہ یہی کہتے تھے. عبادت بہت کرتے تھے, وہ تو ہمیشہ ہی کرتے رہے, ان کی تو جوانی سے میں نے عبادت دیکھی ہے ان کو. مطلب ابو جب 13-14 سال کے تھے تو 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے. جب گھر میں بھی تھے تو ذکر کرتے تھے, ہم سارے بیٹھ جایا کرتے تھے رات کو, ابو ذکر کرتے تھے, رویا کرتے تھے, ذکر کرتے ہوئے بھی روتے تھے. اور ان کا بس یہی تھا کہ جواد, یہ جو قبر ہے, یہ بیسکلی جیسے ہم بینک میں کوئی لاکر ہوتا ہے, اس طرح سے یہ قبر بھی لاکر شیپ میں ہی ہے. اگر آپ دیکھیں اس کو تو اسکوائر شیپ ہے. تو جو اعمال ہم جیسے بینک میں کوئی پیسے رکھوا کے فکس ڈپازٹ کراتے ہیں, اسی طرح ہی ایسی نیکیاں اور اعمال کرو کہ وہاں فکس ڈپازٹ کرو قبر میں, کہ جب تمہارے آخری رات ہو, پہلی رات ہو قبر میں, تو وہ جب کھلے تمہارا لاکر, تو اس میں سے تمہیں لوگ جو ہیں وہ اللہ پاک تمہیں اس کا چاہے. اللہ کیا کہیں گے. 1 سال گزر گیا ان کے مداحوں سے, ان کے فینس سے, جو ابھی بھی ان کے ڈرامے دیکھتے ہیں, ان کے لیے دعا کرتے ہیں, انہیں یاد کرتے ہیں اسی شدت کے ساتھ. میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے شکریہ ادا کرنے کے ان تمام فینس کے, ان لوگوں کا, ان محبت کرنے والوں کا جنہوں نے ابو کو اتنا پیار دیا. میرے پاس الفاظ نہیں. ان کا بیٹا ہونے کے ناطے جو میں کر سکتا ہوں وہ یہ کہ جو ان کی چیزیں رہ گئی ہیں, جو لیگیسی ان کی رہ گئی ہے, اس کو کنٹینیو کرنے کی کوشش کروں. اس میں مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. اور دوسرا, جو ان کے تھرو جو کام ہوئے ہیں, جو وہ کام کیا کرتے تھے, میری دعا ہے کہ میں اس کو جاری ساری رکھ سکوں انشاءاللہ. اور پھر اگین میں بولوں گا کہ جب بھی ان کو آپ دیکھیں, اگر ایک بھی بندہ درود شریف پڑھ کر ان کو بخش دے یا ان کے لیے دعا کر دے, تو وہ میرے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے. ابو کا ایک شعر تھا جو میں اسپیشلی یہاں پر بتانا چاہتا ہوں, جو ابو نے بولا تھا کہ میں تو خادم ہوں آپ کا پرانا, کام میرا سب کو ہنسانا, ہنسا کے مر جاؤں گا, بھول نہیں پائے گا مجھ کو یہ زمانہ. تو یہ زمانہ بالکل نہیں بھولے گا ان کی سروسز کو, ان کی کامیڈی کو, ان کے ہیومر کو, ان کی انسانیت کو, ان کی ہوئی تمام چیزوں کو جو وہ کر کے گئے ہیں, یہ کبھی بھی نہیں بھولے گا انشاءاللہ. جی, تو یہ تھے جواد عمر شریف صاحب ہمارے ساتھ, اور باتیں ہو رہی تھی میرے, آپ کے, ہم سب کے عمر شریف صاحب کے بارے میں. کسی نے بہت اچھی بات مجھ سے کہی تھی کہ جن لوگوں سے ہم پیار کرتے ہیں, انہیں اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں, انہیں ہمیشہ زندہ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی اچھائیوں کو, ان کی اچھی باتوں کو اپنا لیا جائے, تاکہ ان کی ذات کا فیض دنیا سے ان کے جانے کے باوجود جاری رہے. انشاءاللہ نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلد. ہمارے چینل کو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے, اور اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے. اللہ حافظ.